الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ حج، اس کی ابتدائی رکوع اس وقت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ گزشتہ جمعے کو عرض کیا گیا تھا یہ مبارک سورت قرآن کریم کی عجیب صورتوں میں ہے۔ اس میں بڑے عجائبات ہیں اور عجیب مضامین ہیں۔ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ کچھ حصہ اس کا ہجرت سے پہلے نازل ہوا تو کچھ حصہ اس کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کر لینے کے بعد نازل ہوا۔ پھر اس کا کچھ حصہ وہ حضرت کے سفر کے دوران نازل ہوا۔ خاص طور سے جو گزشتہ جمعے کو 2 رکوع پیش کی گئی تھی، یہ صلح حدیبیہ کے سفر کے موقع پہ نازل ہوا، تو سفری بھی ہے۔ اور اس کا ایک حصہ ایسا ہے کہ آپ اپنے مقام پر مقیم تھے اور حضر پہ تھے، سفر نہیں تھا، تو اس موقع پہ نازل ہوا۔ اس میں صلح کے بھی احکامات ہیں تو قتال و جہاد کے بھی احکامات ہیں۔ مسلمانوں کے ضعف والے حالات کو بیان کیا گیا، تو پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کی مدد کریں گے، ہم ان کو غلبہ دیں گے اور ان کو زمین پہ قدرت دیں گے، اور پھر یہ نمازوں کو برپا کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، نیکیوں کا ایک عجیب عروج ہوگا اور گناہوں سے روکیں گے۔ تو مسلمانوں کے نکالے جانے کا بھی ذکر ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، اور الذین مکناہم، ان کو تمکین دینے کا اور زمین میں ان کی قدرت اور ان کی حکومت قائم ہو جائے اور ان کی خلافت قائم ہو جائے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اقوام مکذبہ جنہوں نے پہلے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا ذکر ہے، تو نبی کی تسلی کا بھی ذکر ہے، اور کس طرح اللہ پاک بستیوں کو اجاڑتے ہیں اور کیسے ان پہ عذاب آتا ہے جب وہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ بہت سی بستیاں جب اس کے لوگ ظالم ہو گئے، قاتل ہو گئے، ڈاکو مشرک بے دین ہو گئے، نافرمان ہو گئے، تو ہم نے ان بستیوں کے تباہ کرنے کا ارادہ کیا، ان بستیوں کو ہلاک کیا، اور ان کی چھتیں وہ گری، اور وہاں کے جو کنویں تھے وہ بھی اجڑ گئے، اور وہ کنویں خشک ہو گئے، اور بڑے بڑے مکانات تھے وہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا جا کر کے دیکھ لو، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ ذرا چل کے دیکھو کس طرح کس کس بستی پر کیسے عذاب کی شکلیں آئیں، کچھ عقل حاصل کرو اور کانوں سے ان کے واقعات سنو، عبرت حاصل کرو، اندھے نہ بنو، آنکھوں کے اندھے نہیں
وہ جو سینوں میں دل ہے اس کے اندھے بن گئے اور اندھے ہو کر کہتے ہیں کہ جی کب عذاب آئے گا. تو اس کا بھی ذکر ہے. نبی بیان کرتا ہے اس کے دوران شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ان وسوسوں کو اللہ ختم کر لیتا ہے اور حق واضح فرماتے ہیں اور دلوں میں ایک عجیب تواضع پیدا ہو جاتی ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی ہوتی ہے. توحید کا بھی بہت جاندار بیان ہے. بہرحال یہ عظیم صورت کئی مضامین پر مشتمل ہے. ملت ابراہیمی پر یہ ابھارتی ہے اور اس کا اختتام جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اس کا اختتام 8 بڑے کامیابی کے اعمال بتائے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ اقیموا الصلاة آتوا الزکاة واعتصموا باللہ. یہ 8 نکاتی پروگرام امت کو ملت ابراہیمی پر مضبوط کرنے کے لیے اور اسلام پر مضبوط کرنے کے عظیم نسخے اور اللہ پاک کے ذات علی کی مدد کے وعدے، بڑے عظیم مضامین پہ یہ سورت مشتمل ہے. اس میں حج کا بھی ذکر ہے، قربانی کا بھی ذکر ہے، جہاد کا بھی ذکر ہے. جو گزشتہ جمعے کو 2 رکوع آپ حضرات کے سامنے آئی، مجھے اس کی خوشی ہوئی کہ جمعے میں اسی مبارک صورت پر بیان شروع ہوا اور جب ہم نے حج کا خطبہ سنا تو شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی، امام مسجد نبوی کے امام شیخ حذیفی، معروف معمر ترین امام مدینہ منورہ کے اور بڑے بابرکت بزرگ، اللہ نے بڑا نوازا ہے. وہاں کے قاضی بھی ہیں، مدینہ منورہ کے جج ہیں اور ساتھ ہی مسجد نبوی کے امام ہیں. اس دفعہ حج کا خطبہ ان کو موقع ملا اور بڑے اچھے انداز سے اس نے یہ مبارک صورت، چیدہ مقامات اس کے بڑے اچھے انداز سے حج کے خطبے میں حضرت شیخ حذیفی دامت برکاتہم نے بیان فرمائے. تو اس لیے جی چاہا کہ وہ حج کا خطبہ بھی آپ حضرات کے سامنے آئے، اور چونکہ اس نے صورت حج سے رکھا اور یہ ابتدائی رکوع کو بھی رکھا اور جیسے میں نے اور اشارے کیے اور آیتیں پڑھی اس کا بھی ذکر کیا، اور جو گزشتہ جمعے کو حج اور قربانی کا ذکر آیا اس کو بھی حضرت شیخ حذیفی دامت برکاتہم نے بیان فرمایا اور ملت ابراہیمی کی وابستگی اور جو اس عظیم صورت میں توحید کی جو دعوت ہے اس کو بھی بڑے اچھے انداز سے رکھا. اللہ وقت میں برکت دے دے. جی چاہتا ہے
کہ یہ پوری صورت اس کو جمعے میں بیان کیا جائے، مختلف جمعوں میں انشاءاللہ۔ اس دفعہ تو اس کی یہ ابتدائی پہلی رکوع، یا اللہ وقت میں برکت دے دے تو دوسری رکوع بھی اللہ وقت میں برکت دے دے تو اس کا بھی بیان سامنے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم سورت کو یا ایھا الناس سے کے خطاب سے شروع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ایک تو سورت نساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، یہ یا ایھا الناس سے خطاب ہے، اور اس میں انسانیت کی ابتدا ایک رب ہونا اور انسانیت کا ایک اب ہونا، اور انسانیت کو ایک اچھے وحدت اور انسانیت کیسے آگے پلی بڑی تاریخ انسانی، اس کا ایک اچھا بیان سورۃ نساء کے ابتدا میں ہے۔ یا ایھا الناس سے سارے انسانوں کو، یہ قرآن کریم کا کمال ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی دعوتوں میں یا ایھا الناس کا خطاب نہیں ملتا، چونکہ وہ خاص اقوام کے لیے اور خاص علاقوں کے لیے اور خاص زمانوں کے لیے تھے، اس لیے عمومی طور پر وہ یہ ارشاد فرماتے یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اپنی قوم کو مخاطب بناتے اور اس قوم میں ہی وہ محنت فرماتے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم عالمی کتاب ہے اور ہمارے عظیم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں، جن و انس کے نبی ہیں، یہود کے بھی نبی ہیں، عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے لیے بھی آپ کی بعثت ہے، اس لیے قرآن کریم میں جا بجا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس سے خطاب ہے۔ سورتوں کے درمیان میں کئی جگہوں پر ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور اس مبارک صورت میں ابتدا میں بھی یا ایھا الناس ہے، اور درمیان میں بھی حضرت کو یہ حکم ہے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے انسانوں میں تمہارے خیرخواہی کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، میں تم سب کا نبی ہوں۔ تو اس مبارک صورت کو یا ایھا الناس سے ساری انسانیت کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ قرآن تو امانت ہے امت مسلمہ کے پاس، چونکہ یہ اس کے امین ہیں، یہ اس کے محافظ ہیں، یہ قرآن کریم کے یاد کرنے والے ہیں، یہ قرآن کریم کے ناشر ہیں، اس کے داعی ہیں، اس کے سیکھنے والے ہیں۔ لیکن یہ عظیم کتاب اس امت کو اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ تم نے سارے انسانوں کو سنبھالنا ہے، تم اس کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو کہ تمہیں کوئی اور لے کر چلے، کائنات کو تم لے کر چلو گے، تمہارے پاس وہ پیغام ہے جو انسانیت کو لے کر چل سکو، ان کو جھنجھوڑ سکو، ان کو سنبھال سکو، ان کو بیدار کر سکو،
تو یہ قرآن اس امت کو جو اخرجت للناس ساری انسانیت کے لیے برپا کی گئی ہے اور انسانیت کے سنبھالنے کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، تو ان کو مخاطب اس انداز سے قرآن کریم متوجہ کرتا ہے کہ یا ایھا الناس سے کہ اے حاملین قرآن، اس قرآن کو، اس پیغام کو، اس صورت حج کے اس عظیم پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچاؤ، تم اس کے مسئول ہو، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ تو سورت نساء میں تو انسانیت کی ابتدا بیان کی گئی اور یہاں پر انتہا کا بیان ہے۔ جب وہ وقت آ جائے کہ یہ اس کائنات کے ختم کرنے کا اللہ فیصلہ کر لیں اور زلزلہ برپا ہو اور یہ جتنی آبادی ہے یہ سب ختم ہو جائے، زمین ہلنے لگے اور خوب ہلے اور اس پر جو پہاڑ ہیں وہ اڑنے لگے اور سورج وہ بے نور ہو جائے اور ستارے ٹوٹ پڑیں اور ہر طرف سے زلزلہ برپا ہو، یہ ایک سخت وقت ہوگا۔ یہ زلزلے کی دو شکلیں ہیں، جب ایک تو جب اس کائنات کو اللہ ختم فرمائیں گے اس وقت ایک زلزلہ ہوگا، اور ایک زلزلہ اور ہے جو قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا۔ حضرت آدم کو اللہ مخاطب فرمائیں گے کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہیں ان کو چنو، ان کو الگ کرو۔ حضرت عرض کریں گے من کم کم، کتنوں میں سے کتنے؟ تو ارشاد ہوگا 1000 میں سے 999 کو پکڑ کر کے جہنم کی طرف ان کو بھیجو، ایک جنت کی طرف جائے گا۔ یہ بڑا سخت وقت ہوگا اور ایک عجیب زلزلے کی کیفیت ہوگی۔ ان ابتدائی آیتوں میں دونوں طرف اشارے ہیں۔ پہلا اشارہ وہ تو جب اس کائنات کو اللہ ختم فرمائیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ ایک سخت وقت ہوگا اور زمین خوب ہلے گی، خوب ہلے گی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے زلزلے اس سے پہلے آتے ہیں یہ اس طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں، لیکن یہ آخری زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ اس طرف یہ عظیم کتاب متوجہ کرتی ہے، اے انسانوں، اللہ کا لحاظ کرو، جس کا کھاتے ہو، جن کا پیتے ہو، جس کے زمین پہ رہ رہے ہو، جس نے تمہیں بنایا ہے۔ اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا لحاظ کرو، اپنے رب سے شرماؤ، اپنے رب کے احکامات کو پورا کرو، اس لیے کہ صرف یہ زندگی نہیں ہے، تم نے مرنا ہے، ختم ہونا ہے، آگے ایک اور وقت اور ایک اور زندگی نے آنا ہے اور اس سے پہلے ایک بڑا زلزلہ برپا ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ اور اس کا جھٹکا اور اس کا ہل جل اور اس کا ہلانا وہ بڑی عظیم ہیبت میں اور بہت ڈراؤنا اور بہت زیادہ خوف میں ڈالنے والی شکل ہے۔ ایسی عجیب کیفیت ہوگی
یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید. یہ شیخ نے میدان عرفات میں خطبہ اس سے شروع کیا کہ قیامت کا وہ منظر جب یہ زلزلہ ہوگا تو اس وقت وہ دن ایسا عجیب ہوگا. آپ دیکھو گے کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. آپ دیکھو گے کہ وہ ساری مائیں دودھ پلانے والی مائیں مختلف مؤنثات جانوروں میں بھی دودھ پلانے والی اور انسانوں میں خواتین دودھ پلانے والی مرضعہ. عربی میں بڑی وسعت ہے. ایک مرضع ہے اور ایک مرضعہ ہے. یہ دو لفظ دودھ پلانے والی خاتون کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مرضع اس خاتون کو کہتے ہیں کہ وہ دودھ پلانے کے زمانے میں ہو چاہے کسی اور کام میں لگی رہو، کھانا پکا رہی ہو، گھر صاف کر رہی ہو اور ساتھ بچہ بھی ہے اور وہ بچہ پڑا ہوا ہے، دودھ پلا نہیں رہی لیکن دودھ پلانے کا زمانہ ہے اس کا، اور 24 گھنٹے میں کسی وقت بچے کو اٹھا لیتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ کام کرتی ہے، تو ایسے خاتون کو مرضع کہتے ہیں. لیکن وہ خاتون جو چھاتی پر بچے کو ڈال کے اور عملاً دودھ پلا رہی ہو تو اس کو مرضعہ کہتے ہیں. آپ حضرات کو اندازہ ہوگا کہ خاتون ماں جب کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کی توجہ بچے پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. سارے کاموں کو چھوڑ کر ہر طرف سے ہٹ کٹ کر بچے کی بیماری، بچے کی آواز، بچے کا رونا اس کو مجبور کر دیتی ہے اور وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر کے اور اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے اور اٹھا کر دودھ پلاتی ہے. تو یہ وقت اس کے ذہول کا اور اس کی غفلت کا نہیں ہوتا بلکہ پوری توجہ کا ہوتا ہے، اور اس نے ہر طرف ہر جگہ سے ہٹ کٹ کے اپنے بچے کو گود میں لے کے اور اس کو عملاً دودھ پلا رہی ہے. یہ مرضعہ ہے. لیکن وہ قیامت کا زلزلہ ایسا عجیب ہوگا کہ اس ماں کو جو ہر طرف سے ہٹ کٹ کے بچے کو اپنے چھاتی پہ ڈالا ہوا اور اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی. تذہل، وہ بچے سے غافل ہو جائے گی. وہ زلزلہ اس کو مجبور کر دے گا اور اس ماں کی عجیب کیفیت ہو جائے گی کہ وہ اس بچے کو جس کو اس نے گود میں اٹھا کے اور دودھ پلانے کے لیے اس نے سارے کام چھوڑے ہیں، لیکن یہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا ہیبت ناک ہوگا اور اتنا دردناک ہوگا اور ایک ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ یہ دودھ پلانے والی خاتون اور جتنے بھی
وہ مائیں مختلف جانوروں کے جو بچوں کو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو یہ زلزلہ ان کو غافل کر دے گا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وہ جس کو دودھ پلا رہی ہے اور عملاً اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو یہ زلزلہ اور یہ جھٹکا ان کو ان بچوں سے غافل کر دے گا اور وہ اپنے بچوں کو بھول جائے گی اور ایک عجیب ہیبت میں مبتلا ہوگی. ایک عورت کی دوسری قسم ہے، ایک تو دودھ پلانے والی ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ایک قسم وہ حاملہ عورتیں جن کی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. جیسے وہ دودھ پلانے والی خاتون کی دو کیفیت، کبھی عملاً پلاتی ہے، کبھی ان کے بچے ان سے الگ ہوتے ہیں، کبھی وہ مرضعہ ہوتی ہے اور کبھی مرضع ہوتی ہے. تو اس مرضعہ کو ایک ایسی کیفیت اس پر لاحق ہو جائے گی کہ وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، چھوڑ بیٹھے گی. اس طرح وہ خواتین یا وہ ساری مائیں جن کے پیٹ میں بچے ہیں، جانور جتنے، اس میں دو قسم ہوتی ہیں. ایک تو حاملہ ہوتی ہے اور ایک ذات الحمل ہوتی ہے. اس میں بھی عربی میں فرق ہے. حاملہ ان ماؤں کو جو ابھی قریب مدت میں ماں بننے والی ہے اور حمل بالکل ظاہر ہو گیا ہے اور بالکل آخری وقت ہے اور بہت جلد وہ بچہ جن لے گی، حمل وہ ظاہر ہو گیا ہے، تو اس کو حاملہ کہتے ہیں. اور ذات و حمل اس خاتون کو کہتے ہیں کہ اب اس کا حمل ظاہر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بالکل ابتدائی وقت میں ہو. تو وہ جو ابتدائی وقت کا حمل ہوتا ہے نسبتاً وہ اس کا گرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کی صفائی بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. لیکن یہ زلزلہ ایسا عجیب ہوگا کہ تضع کل ذات حمل حملها، ابتدائی حمل ہو یا حمل کی انتہا ہو، وقت پورا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن ہر حمل والی جس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ گرا دے گی اس جھٹکے کی وجہ سے اور اس زلزلے کی وجہ سے. یہ دو کیفیتیں تو صنف نازک خواتین کی ہو گئی. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت اور تضع کل ذات حمل حملها. لیکن عمومی جتنے لوگ ہیں، جتنے مرد ہیں، جتنے بوڑھے ہیں اور جتنے پہلوان ہیں اور جتنے قوت طاقت والے ہیں، تو ان سب کی کیفیت یہ ہوگی تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. کیا سمجھانے کا انداز ہے. یہ حج کرنے والوں کو، قربانی کرنے والوں کو تیار کیا جا رہا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے. سورۃ حج کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے. شیخ حذیفی سے اللہ راضی ہو جائے، عرفات میں حاجیوں کو یہ سمجھایا ہے، سبحان اللہ، کہ عمومی لوگوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی
کہ جیسے نشئی ہوتا ہے، چرس پینے والا، شراب پینے والا، اور وہ بالکل حواس باختہ ہوتا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے، میرے سامنے کون ہے، کیا شکل ہے، بالکل عمومی شکل یہ ہو جائے گی، تری الناس سکارا، سب کو نشے میں دیکھو گے، وہ مدہوش ہوں گے، وہ بے ہوش ہوں گے، وہ حواس باختہ ہوں گے اور ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وما هم بسکارا، انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، کوئی چرس یا شراب یہ نہیں پی ہوگی، لیکن یہ زلزلہ اور قیامت کی یہ گھڑی ان کو ایسا حواس باختہ کرے گی۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کا ایک منظر ہوگا جو ان سب کو حواس باختہ بنا دے گا۔ قرآن کریم یہ سرنامہ پیش کرنے کے بعد اب انسانوں کی 4 قسمیں اس مبارک سورت میں بیان فرماتے ہیں۔ 3 قسمیں، وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ، 3 دفعہ من الناس من الناس من الناس، بے دین انسان، غافل انسان، کافر انسان، مشرک انسان، ظالم انسان، قاتل، ان کی 3 قسمیں، اور اس کے مقابلے میں 4تھی قسم اس مبارک سورت کو دل میں اتارنے والے مؤمنین، متقی، اللہ والے، وہ حاجی، وہ قربانی دینے والے، وہ نمازی، وہ مخبتین، وہ صابرین، وہ اہل علم جو اس مبارک سورت کو اپنے دل میں اتار چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں اور اپنی زندگی میں لا چکے ہیں، اور ان کے سامنے قیامت کا منظر ہے اور اپنی ابتدا ان کو یاد ہے، وہ انہوں نے بھولا نہیں ہے، اور اللہ پاک کی قدرت کا ان کو یقین ہے، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ حق ہے اور اللہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور قبروں میں جتنے مردے ہیں ان کو اللہ ہی زندہ کریں گے۔ اس کا یقین رکھنے والے وہ مومنین، وہ متقی جو اس مبارک سورت کو اپنے دل میں اتار چکے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عظیم صحابہ اور اس نقش قدم پر چلنے والے، یہ اس ابتدائی 2 رکوع میں یہ 4 قسم کے لوگ، من الناس من الناس من الناس، 3 بے ایمان، بے دین اور غافل، ظالم، قاتل، اور 4تھی قسم ان مومنین متقین، ان کے انجام کے بارے میں اس رکوع میں بیان ہے۔ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز سے کہ ایک طرف تو یہ حالات پیش آنے والے ہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کو دیکھو کہ یہ بے دین 3 قسموں میں تقسیم ہو گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُ
وما لا يضره ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر. یہ تین قسموں کو جو بے دین ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، اور وہ اس قیامت سے غافل بن گئے اور اللہ پاک کے ذاتی علی کے ذات کے بارے میں اور ان کے نظام کے بارے میں اور ان کی وحی کے بارے میں اور ان کے نبیوں کے بارے میں اور جو انہوں نے دین کا ایک اچھا واحد عظیم نظام برپا کیا ہے اس کے بارے میں وہ جدال پہ اتر آئے ہیں. یہ تین قسم کے بے دین ہیں. ایک تو وہ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. عام لوگ ہیں، عام کافر ہیں، اور ان کے لے کر چلنے والے شیطانی قوتیں ہیں، ان کے مرید اور ان کے پیچھے چلنے والے اور ان کے لے کر چلنے والے شیطان مرید ہے، سرکش شیطان. وہ ان کو لے کر چل رہا ہے، وہ ان کو گھرماتا ہے، وہ اکساتا ہے، لڑائیوں پہ تیار کرتا ہے. شیطان مرید کے پیچھے چلنے والے، اللہ کے بارے میں جگڑنے والے، اللہ کے دین کے بارے میں جگڑنے والے تابع قسم کے لوگ. ایک قسم تو یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ. کچھ لوگوں میں وہ بے دین ہے جو اللہ کے بارے میں جدال، قتال، لڑائی، مناظرے، بحث و مباحثے اور مختلف قسم کی کوششیں کرتے ہیں. ان کو کوئی علم نہیں ہوتا، بس یتبع کل شیطان مرید، سرکش شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں. اوہو، ان کی کیا تباہی ہونے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں کتب انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر. یہ جو ان شیطانی قوتوں کے پیچھے چلنے والے، تو اللہ فرماتے ہیں کتبہ علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. یہ طے کیا گیا ان باطل قوتوں کے پیچھے جو چلنے والے ہیں ان کے بارے میں، جو ان باطل قوتوں کو اپنا ولی بنائے گا، اپنا سرپرست بنائے گا، اپنا امام بنائے گا کہ جی ان کے پیچھے چلنا ہے اور ان سے ہدایات حاصل کرنی ہے، تو ان کے بارے میں یہ طے کیا گیا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، کہ یہ باطل قوتیں ان کو گمراہ کرے گی اور وہ اللہ کے راستے سے ہٹائے گی اور دین سے ہٹائے گی اور فحاشی اور ریانی پہ ان کو تیار کرے گی. یہ تو دنیا میں وہ اس راستے سے ہٹ جائیں گے، اور آخرت میں یہدی الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف یہ قوتیں ان کو لے کر چلے گی. پھر اللہ تبارک و تعالی وہ دوسری قسم کو بیان کرنے سے پہلے انسانیت کی ابتدا کیسی ہوئی اس کا بیان، اور کس طرح بارش کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا جاتا ہے اس کا بیان. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم ولا هدى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قیامت کا یہ وقت آنے والا ہے، لیکن انسانوں میں ایک تو وہ ہیں جو باطل قوتوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ایک قسم وہ ہیں جو ان کو لے کر چل رہے ہیں اور وہ ان کے امام ہیں اور ان کو لے کر چل رہے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، مسخرے ہیں، عقل نہیں ہے، اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ہے. یہ نفس کے غلام ہیں اور شیطان کے غلام ہیں اور غلط راستوں پہ ڈالنے والے ہیں، اور خود ثانی عطفہ دینی مراکز سے، دینی مجالس سے پہلو تہی کرتے ہیں، وہاں آتے نہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لیضل عن سبیل اللہ، کہ عام لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے حدود سے، اللہ کے نظام سے، نماز سے، عفت سے، تقوی سے، امانت سے ہٹا دیں. لہو فی الدنیا خزی، تو دنیا میں ان کی رسوائی طے ہے، یہ رسوا ہوں گے، یہ ذلیل ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دو قسمیں انسانوں کی آ گئی، بے دینوں کی، تیسرے کا اور وہ چوتھے متقیوں کا، اور درمیان میں جو بیان ہے قیامت کے برپا ہونے کا اور موت کے بعد زندگی کا، انشاءاللہ وہ عرض کریں گے. اس 2 منٹ میں 2-3 باتیں ہیں جو عرض کی جائے. ایک تو الحمدللہ تکبیرات والا معاملہ جاری ہے، کل عصر کی نماز تک اس کا اہتمام کرنا ہے، اور جن کی قربانی باقی ہے آج عصر تک، مغرب سے پہلے تک، وہ بھی اپنی قربانی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی موقع ہے. اس کے علاوہ یہ بھی عرض ہے کہ 3-4 فوتگیاں ان دنوں میں ہوئی ہے، تو ان مرحومین کے لیے دعا کریں. اللہ پاک اپنے فضل سے ان سارے مرحومین کی مغفرت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور سورۃ حج کو اللہ پاک ہمارے دلوں میں اتار دے. اس کو ہم سیکھیں، اس پہ غور کریں، ہفتے کے دوران اس کا ترجمہ پڑھیں اور خوب اس کو دل میں اتاریں اور غور کریں کہ کس طرح اللہ پاک سمجھاتے ہیں، اور ہم ان 4 قسموں میں کس قسم میں ہیں. تو وہ قسمیں انسانوں کی اللہ نے بیان کی، 2 آ گئی ہیں، بے دینوں کی تیسری قسم اور چوتھے پختہ دیندار. تو اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنی صبح شام دن رات پر نگاہ ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.